لیے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی کا سامنا ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں یا رزق میں برکت نہیں ہے، اگر اللہ نہ کرے ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں بزنس میں پریشانی ہو رہی ہے، کام صحیح نہیں چل رہا، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، یا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کام ہمارے پائے تک مل تک نہیں پہنچتے، تو اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات میں سے اگر کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو اپنے مسائل کے لیے بالکل روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو اس نمبر پر کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے بدریائے میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو میسج نہ کریں بلکہ کال ریکارڈ کروائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا۔ ہاں البتہ بدریائے میسیجز آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ میسیجز کے لیے بھی آپ نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر میسج کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین، لیکن آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اگر کسی خاص مرض کا خاص روحانی علاج ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، ہوتے نا بہت سارے روحانی علاج ہوتے ہیں، اب اس مسئلے کا روحانی علاج کیا نہیں پتا، تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ تو درود پاک ایسا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا اور آخرت میں اس کی جہاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہیں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ تو ہم اپنے معمولات میں درود پاک کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ خاص کوئی ایک وقت
اگر ہم مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں خالصتاً میں نے رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے درود پاک پڑھنے، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مدنی انعامات میں سے بھی الحمدللہ عز و جل ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا ہم نے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے یا نہیں، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ویڈیو سوالات بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، کال چلا دیجیے۔ میرے کو کام کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے، دل بولتا ہے بس سوئے رہو، آرام کرتے رہو۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ہمارا نا 3 سال ہو گیا، ہمارا مکان نا جہاں جاتے ہیں اور لیکن نا دیکھ کے پسند کر جاتے ہیں، لیکن بات کوئی نہیں کرتا، بک نہیں رہا، جگہ ہماری بک نہیں حال سے۔ اچھا، بک نہیں پا رہا مکان نا آپ کا، بکنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گاہک آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو چلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ مکان آپ کا جلد فروخت ہو جائے گا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد وسیم سردار آباد، میرے منہ میں اکثر چھالے بنے رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ منہ میں چھالے ہو گئے نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام رئیس احمد ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے وظیفہ معلوم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج۔ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے اور ذہن بنے اس طرف، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کے روحانی علاج بھی شامل کریں گے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ العزیز۔ چند ہی لمحوں کے بعد مدنی چینل کے اسکرین پر ہم ملاحظہ کریں گے، دیکھیں گے، زیارت کریں گے انشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی اور ایک تعداد عاشقان رسول کی کہ جو الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوتی ہے اور ملاقات کی سعادت حاصل کرتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ روح پرور مناظر ملاقات کے بھی ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے اسکرین پر ملاحظہ کریں گے، ساتھ ساتھ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ بھی جاری رہے گا، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جاتے رہیں گے اور شہزادہ حضور کی انشاءاللہ عز و جل زیارت بھی کرتے رہیں گے۔ کام میں دل لگ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، جی، اس کے صفحہ نمبر 62 پر ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر جی، تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام وغیرہ میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً روحانی علاج سماعت فرمایا۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ تعداد ماشاءاللہ عاشقان رسول کی جو حاضر ہے ملاقات کے لیے انشاءاللہ العزیز، بیعت کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آئیے اس کے مناظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں اور شہزادہ حضور کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری
اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ شہزادہ حضور عاشقان رسول کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل فرما رہے تھے۔ الحمدللہ عز و جل ہر بدھ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عاشقان رسول دور دراز سے ماشاءاللہ سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ عز و جل شہزادہ حضور شفقت فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مناظر بھی چلاتے رہیں اور مناظر بھی دیکھتے رہیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول ماشاءاللہ موجود ہیں اور دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل اعتقاد مضبوط ہو تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے اور ان سے دعائیں کروانے سے الحمدللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جسمانی امراض دور ہوتے ہیں، ظاہری باطنی امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھتے رہیں گے۔ سلسلہ بھی ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ روحانی علاج کے حوالے سے قولز تھیں، ایک تو ماشاءاللہ آپ نے بتایا کام میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی تھے، وہ معلوم کر رہے تھے کہ 3 سال ہو چکے ہیں ہمارا مکان بک نہیں پا رہا اور لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ مکان بک جائے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 64 پر قرآن آیت لکھی ہوئی ہے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ جی، اس آیت مبارکہ کو قرآن سامان یا گاڑی پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو ان کا گھر ہے یہ آیت پڑھ کے یہ اپنے گھر پہ دم کر دیں صحیح ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ان کا مکان بک جائے گا، فروخت ہو جائے گا فروخت ہو انشاءاللہ جائے گا عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب مدنی مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرمائیے اور اس میں الحمدللہ عز و جل صفحہ نمبر آپ نے 64 پر یہ ماشاءاللہ روحانی علاج موجود ہے، قرآنی آیت ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پہ دم کر دیجئے، گھر کے مین دروازے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کا مکان فروخت ہو جائے گا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ جیسے آپ کی دکان ہے، اچھا آپ اپنا کوئی پرسنل سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، موبائل ہے یا اپنی گاڑی ہے، گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی اپنا سامان آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بک نہیں پا رہا، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ پارہ 13 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ آیت پڑھ کر اپنے سامان پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جلدی فروخت ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے نعیم بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ منہ میں چھالے ہو چکے ہیں ان کے، تو اب ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ چھالے ان کے ختم ہو جائیں۔ چھالے جو ہیں یہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ایسی غذاؤں سے احتیاط برتی جائے کہ جن کی تاثیر گرم ہو۔ صحیح، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، تو مسواک شریف جو ہے یہ تو اچھا، یہ اس کے حوالے سے بھی ہے کہ جو اس کے مطلب تر و تازہ مسواک جو ہوتی ہے اس کو اگر چبائے نا جی، تو اس کے جو اس میں سے لعاب نکلتا ہے، جی صحیح، اس کا جو اس کو پھر ہے نا منہ میں اس کو گھمائے، اس کو صحیح،
تو اس کی بھی اتنی تاثیر الحمدللہ اس سے جو ہے تو چھالے یہ دور ہو جاتے ہیں. جی جی. اور یہ مجرب بھی ایک طرح سمجھ لیں کہ عمل نا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو 33 مرتبہ یا سلام اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وقتاً فوقتاً دن بھر میں پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ان کے دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. یقیناً آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ مسواک کا بھی استعمال کریں اور وظیفہ بھی آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارے رئیس بھائی کی قول تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بار قرض سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، جی مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر ایک وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ وظیفہ جو ہے تاصل مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ پڑھے، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل جلد ہی یہ قرض جو ہے ان پہ ہے دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کی فضیلت عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو بار قرض سے نجات کا روحانی علاج بتایا گیا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا. سبحان اللہ. تو جو بار قرض تلے دبے ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بار قرض سے خلاصی حاصل ہوگی. مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز بھی چلا دیجئے گا اور ویڈیو سوالات جو ہیں وہ بھی چلا دیجئے. سوال یہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنا حساب چیک کرانا ہے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم میرا کامرانہ بھی ہے تو والدہ صاحبہ کا نام جو ہے نا وہ زرینہ بی بی ہے. صحیح نام ان کا کیا بتا؟ کامران علی. کامران علی. جی انشاءاللہ عز و جل کامران بھائی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے. نیند بہت زیادہ آتی ہے. اگلی کال چلا دیجیے. گھر میں نا لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے، جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. جی ویڈیو سوال بھی چلا دیجیے. میرا نام محمد فہیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کل کینسر کا مرض بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی قول ہے، ہمارے کامران بھائی کا بھی استخارہ تھا. استخارہ آپ فرما لیجیے. نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کا